اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا جو درس ہے یہ آؤٹ آف ٹرن ہے، اور یہ کویشچن بھی آیا تھا کہ 6 کلموں کے بارے میں بیان دیں، اور یہ متفرق مسائل میں سے بھی اچھا ہی ہو گیا۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے 1-2 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے دوران بور ہو گئے تو پھر یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو جب تک ہم فائنل نہ کر لیں تب تک کسی قسم کا کوئی کنکلوژن اس میں ڈرا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی چھلانگ مار کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ساتھ ساتھ سمجھنا، جتنا سمجھایا جائے گا اتنی ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے کہ کلمے کا ثبوت کیا ہے جی، یہ اس کے ہر چیز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کی گئی ہے کہ ہر چیز کا جواب دیا جائے، اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا، ٹھیک ہے؟ سو لیٹ اسٹارٹ۔ پہلا کلمہ جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ساروں کو پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایکچولی قرآن میں بھی ہے، لیکن قرآن میں ایز اٹ از نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ علیحدہ ہے اور محمد رسول اللہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو یہاں جو ہے یہ اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ حدیث شریف میں ہے۔ اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو پھر جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ اور اس کا مال مجھ سے محفوظ ہو گیا، سوائے اس کے ذمے شرعی حق کے، اور اس کا حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے خلاف قصاص ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے خلاف کوئی پینالٹی ہے، کوئی ایسی، وہ شرعی حق ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن صرف کلمے کی بنیاد پر اگر کسی نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ پھر محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حدیث شریف کا معنی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ نازل فرمایا، فَذَكَرَ قَوْمًا اسْتَكْبَرُوا، اور اس قوم کا ذکر کیا جو کہ تکبر کرتی تھی۔ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ الصافات 35ویں آیت، یہ اس کا نمبر 37 ہے سورت کا، الصافات، سورہ یاسین کے بعد والی ہے یہ۔ وَقَالَ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ، سورہ الفتح، سورہ محمد کے بعد ہے یہ، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 26۔ وَهِيَ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استکبر عنہ المشرکون یوم الحدیبیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں متکبر قوم کا ذکر فرمایا، نازل فرمایا۔ وہ اس کے آگے آیت آ گئی سورہ صافات کی، بے شک وہ ایسے تھے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ایز اٹ از کلمہ اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ریفرنس کہیں رہ گیا، چلو میں لگا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا تو بیچ میں کہیں ڈیلیٹ ہو گیا، اس کا یعنی مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اتحیات میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ پہلا کلمہ نہ پڑھیں
تو کفر ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو کفر ہے، سمجھے. اچھا، اس کے بعد دوسرے کلمے پہ آ جائیں. یہ اس کو ٹائٹل تو دیا تھا کلمہ شہادت کا، لیکن اس کا ثبوت جو ہے وہ اس حدیث شریف میں صحیح مسلم کتاب الایمان باب یہ ہے، اور حدیث کا نمبر 28 اور 46 اس کا پرانی ترکیب میں ہے. حضرت عبادہ بن الصامت نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ اقرار کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں علیہ السلام، اس کی بندی کے بیٹے، اور اس کا کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام پر بھیجا گیا اور اس کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، اور یہ اقرار کیا کہ جنت و دوزخ ایک حقیقت ہیں، تو اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ان کلموں کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہے، اور یہ کہاں یہ کلمے موجود ہیں یہ اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ تمجید ہے. تمجید جو ہے وہ کہتے ہیں شرف کو، اور شرف کہتے ہیں عزت، عظمت، بڑائی کو، بلندی کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اچھا، یہ اب 2 حصوں میں مشتمل ہے. یہ ہم اس کو بعد میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اس کو سارے ہر کلمے کو بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا ثبوت یہ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ، یہ چیپٹر 141 حدیث کا نمبر 832، صحیح ابن خزیمہ میں یہ 544 نمبر پہ ہے، اور صحیح بخاری میں 1154 نمبر پہ ہے. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح بخاری میں جو یہ ہے اس میں العلی العظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہاں سے کوٹ نہیں کیا گیا، لیکن صرف ایک سپورٹنگ ریفرنس دے دیا اس کا. لیکن سنن ابی داؤد میں یہ پورا ہے یہ کلمہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. اچھا، اب اس کی حدیث میں ہے کیا. جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فقال، اس نے عرض کیا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، کہ میرے میں استطاعت نہیں ہے کہ میں قرآن میں سے کچھ پڑھ سکوں، کچھ سمجھ سکوں یا پڑھ سکوں. فعلمنی ما یجزونی منہ، تو یہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ جو مجھے قرآن پڑھنے سے کفایت کر جائے. کہ میں وہ پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ جو میں پڑھوں تو ایسا ہو جیسے میں نے قرآن پڑھ لیا. ٹھیک ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے، کہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ سن کے یہ کلمات یاد کر لے اور اس کو پڑھ لے تو ایسے ہی جیسے اس نے قرآن پڑھ لیا. یہ اس حدیث شریف کے مطابق ہے، میرا کہنا نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات. پھر اس کلمے کا دوسرا فائدہ جو ہے، افادیت ان کلموں کی بہت ہے، لیکن میں نے صرف ایگزامپل کے طور پہ 1-2 کوٹ کیے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے. یہ بھی عبادہ بن ثابت کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک، اور پھر یہ پڑھے، اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ فرمایا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوگی. یعنی یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں
اٹھے رات کو اور یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہم اغفر لی کہ یا اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اگر کوئی دعا اس کے ساتھ کی جائے تو اللہ وہ قبول فرما لے گا، اور اگر اس کے بعد کوئی نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی مقبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر 21 حدیث کا نمبر 1154 1154۔ چوتھا کلمہ ہے جی توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، مفاتح الکنوز میں فجر میں یہ اوپر ہی ہے۔ اب اس کا جو ثبوت ہے وہ کہاں ہے؟ یہ ہے عبداللہ بن عمر فحدثنی عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل سوق، کہ جو بازار میں داخل ہوا، فقال، یہی کلمہ آگے پورا، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں یہ الفاظ مسنگ ہیں، یہ والے، یہ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا، آگے بھی ڈسکس ہوگا یہ۔ جس نے یہ پڑھا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، الفا الفا تھاؤزنڈ دیٹ میکس 1,000,000، 10 لاکھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا، وہ محا عنہ، اور اس سے مٹا دے گا، الفا الف سیئہ، ہاں اس کے جو 10 لاکھ گناہ ہیں وہ مٹا دے گا، ورفع لہ، اور اس کا درجہ بلند کرے گا، الفا الف درجہ، 10 لاکھ کی کوانٹٹی کے حساب سے اس کا درجہ جو ہے وہ بلند کرے گا۔ ٹھیک ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات چیپٹر 36 حدیث کا نمبر 3428۔ اچھا جی، اگلا دوسرا اس کی جو ہے وہ یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز میں قعدہ میں پاؤں کو موڑے رکھ کر اور کسی سے بات کرنے سے پہلے جس نے 10 بار پڑھا یہی کلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 10 برے کاموں کو مٹا دے گا، اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا، اور ہر بار مکمل کلمہ پڑھنے کے باعث وہ اولاد اسماعیل کی مثل ہوگا، اور کلمات شیطان کے خلاف اس کا ہتھیار اور محافظ دستہ ہوں گے۔ یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمہ جو ہے، ہاں فجر کی نماز کی، اور ہر ناپسندیدہ چیز اختیار کرنے سے محفوظ رکھیں گے یہ کلمات، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان کلمات کی تاثیر پر غالب آ جائے۔ وَلَمْ يَعْمَلْ عَمْلًا يَكْرَهُنَّ إِلَّا أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ شرک کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ اس کلمے کی تاثیر کو کم کر دے۔ مصنف عبد الرزاق 193 نمبر اس کا باب ہے، حدیث کا نمبر 33، باقی ڈیٹیل یہ ساتھ لکھی ہوئی ہے، یہ والا حصہ جو ہے۔ وَقَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ یا واحدہ قَالَهَا عِدْلُ رَقْبَةٍ مِّن وَلِدِ اسماعیل۔ اس کا ترجمہ جو وہ ہے نا، وہ یہ ہوا کہ جو اس کو ثواب ملے گا ایک غلام آزاد کرنے کا جو کہ بنی اسرائیل میں، اولاد اسماعیل میں سے ہوگا۔ کوئی سینس نہیں بنتی اس ترجمے کی، تو اس کو پھر خود ہی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کلمہ پڑھنے کے باعث وہ اولاد اسماعیل کی مثل ہوگا، یہ اس کی سینس بنتی ہے۔ انہوں نے دیکھا نا رقبہ یہ والا، انہوں نے کہا یہ گردن آزاد کرانا،
عدل کا مطلب ہوتا ہے لائک، مثل، ٹھیک ہے. اور رقبہ شخص کو بھی کہتے ہیں. من ولد اسماعیل کے، اسماعیل کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ امپورٹنٹ ہے، کہیں اگر یہ نظر آئے اور اس میں یہ ترجمے میں فرق نظر آئے تو اس لیے بتایا کہ اس کا فرق ہے یہ ترجمے میں. اب یہ دو اس میں جو بتایا کہ یہ دو ابداً ابدا اور ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ اس کو پورا کر لیں، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ابداً ابدا ذوالجلال والاکرام، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ یہاں سے آئے ہیں. الحی الذی لا یموت، سورہ الفرقان آیت نمبر 58، سورہ کا نمبر 25. ذاتی زندگی والا جسے موت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ابداً کا لفظ قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہوا ہے. میں نے صرف ایک آیت یہ کوٹ کر دی ہے، سورہ طلاق 65واں سورہ 11 نمبر آیت، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا، ذوالجلال والاکرام بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ رحمان میں 55واں سورہ آیت نمبر 27، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قرآن مجید ہی کا لفظ ہے یہ دونوں، ٹھیک ہے، مرکب ہے. اور باقی یعنی سدا رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، بڑی عظمت والا اور بغیر استحقاق کے مہربانی فرمانے والا، ٹھیک ہے. اب اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی ہے ذوالجلال والاکرام کے بارے میں. علیزو بے یا ذوالجلال والاکرام، کہ یا ذوالجلال والاکرام پہ اصرار کرتے رہو، یعنی باقاعدگی سے پڑھتے رہو، ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ اس کو یہاں پہ اس کلمے کے اندر ڈالا گیا، ٹھیک ہے. اور ابداً ابدا کا ورڈ اس لیے یہاں پہ آیا ہے کہ یہ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، یہ قرآن میں تو ہے جو ہم نے نیچے دیکھا نا، یہ دیکھو، یہ الحی الذی لا یموت، کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ زندہ ہے، اپنی ذاتی زندگی والا ہے، اس کو کوئی موت نہیں ہے. تو اس کو فردر کلیریفائی کرنے کے لیے اس میں ابداً ابدا کر دیا کہ اس کو کبھی بھی موت نہیں آنی، سمجھے، کبھی بھی اس کو موت نہیں آنی. اور وہ جو ورڈ استعمال کیا ہو گیا وہ قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو پریشانی تو نہیں ہے نا؟ سوال ہی ہوتا ہے جی، ثبوت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے. اب آج میں 5واں کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا وخطأ سرا وعلانیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے. استغفار کہیں پہ کوئی پرٹیکولر نہیں ہے کہ یہی استغفار ہے، ٹھیک ہے. فرمایا گیا کہ یہ استغفار پڑھو، اس کا یہ فائدہ، یہ استغفار پڑھو، اس کا یہ فائدہ. لیکن جو جنرل حکم ہے وہ یہ ہے کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو وہ پوزیشن ہو گئی اس کی. دوسرے اس میں ہم اس کے الفاظ کو دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں، اپنے پاس سے بنائے گئے ہیں یا یہ، ہاں یہ معاملہ ہے. استغفر اللہ، یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 26 حدیث کا نمبر 1517. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہے،
توبہ استغفار. آپ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی یہ کہے گا غفر لہ تو اس کو بخش دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ چاہے وہ فرار ہو کر آیا ہو من الزحف جنگی لشکر سے. اب سمجھ میں آ گئی؟ استغفر اللہ آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، حدیث سے ہی آیا نا. چل اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ. اس میں ضم کا لفظ ہے. من بھی قرآن پاک میں، کل بھی قرآن پاک میں. اذنبتہ اس کے فعل ہے، فاعل کا ذکر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو گرامیٹیکلی اس کی روٹ وہی ہے جو کہ ضم کی ہے. تو ضم بھی بہت جگہ پہ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں. مثال کے طور پہ بے ای ذنب قتلت، سورہ تکویر 81واں سورہ 9ویں آیت. وہ کس گناہ میں قتل کی گئی؟ یہ بچیاں جو مار دیتے ہیں نا پیدا ہونے کے ساتھ ہی، یہ اس سے متعلق آیت ہے. عمدن ومن یقتل مؤمنا متعمدا، سورہ نساء 4 سورہ 93 آیت، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. عمدن آ گیا یہ. ٹھیک ہے، یہ عمدن. ومن قتل مؤمنا خطأ سورہ نساء آیت نمبر 92، اور جس نے خطأً کسی مومن کو قتل کیا. تو یہ لفظ آ گیا ہے. دیکھو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت ہے اور بس وہی کافی ہے، باقی 5 کلمے جو ہیں وہ ہے ہی نہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. اور ہمارے کیا یہ جو دوسرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اہل سنت والے، وہ آرام سے لکھتے ہیں ہاں جی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے ان کی. میں بتاتا ہوں میں شرعی حیثیت ہے کیوں نہیں ہے اس کی. سرن علانیہ یہ بھی ہے اس میں ورڈ، یہ پیچھے جو تھا یہاں پہ یہ ٹھیک. وَأَتُوبُ الیہ تو اسی اس میں آ گیا یہ وَأَتُوبُ الیہ. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے جو ہے سرن اور علانیہ جو ہے وہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا عَمِلْتَ سُوءًا فَأَحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ. حدیث شریف میں جب گناہ کر لو تو اس سے توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ طور پر. سلسلہ احادیث صحیحہ اور حدیث کا نمبر 3320، یہ وہ ناصر الدین البانی والی ہے. پھر آگے ہے من الذنب الذی اعلم، کہ ایسے گناہ جن کو میں جانتا ہوں. ومن الذنب الذی لا اعلم، اور جن کو میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. قال کان من دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ تھا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. یہ ایکچولی سرن ہے اور یہ ہے علانیہ. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ویسا لفظ مل نہیں رہا نا تو وہ پچھلی حدیث میں کور ہو گیا. ٹھیک ہے، وما انت عالم بہ منی، کہ جن کو میں جس کو تو جانتا ہے میرے حوالے سے. ٹھیک ہے، سو یہ عالم آ گیا. انک انت المقدم والمؤخر، انک انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت. یہ امام بخاری کی الادب المفرد ہے یہ کتاب، کتاب الدعا چیپٹر 288 نمبر، اور حدیث کا نمبر ہے 673. ٹھیک ہے جی. وَأَتُوبُ الیہ اوپر آ گیا. اور انک انت علام الغیوب، یہ سورہ المائدہ سے ہے، 109 نمبر آیت ہے، 5واں سورہ ہے. یہ ایگزیکٹ وہی ہے. ٹھیک ہے، وَسَتَّارُ الْعُیُوب. اچھا یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ستار الغیوب ہے، جس طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے. ستار کہیں پہ بھی نہیں ملتا. الستار یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ قرآن میں ہے نا اس میں بھی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے. یہ ایکچولی نہ یہ ستار کا ورڈ حدیث میں کہیں ملے گا تمہیں. ومن سترہ اللہ فذلک الی اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ.
ومن سترہ اللہ، جس کا پردہ اللہ نے رکھا. ستر پردہ، یہ ہو جو لگا ہوا ہے نا، یہ تو لگا ہوا ہے وہ پروناؤن، ٹھیک ہے. جو اوریجنل ورب ہے وہ ہے ستارہ. ستارہ، جس کا پردہ اللہ نے رکھا. اور ستارہ کا جو فاعل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ستار، کرنے والا. تو اللہ پردہ رکھ رہا ہے نا اس حدیث شریف کے مطابق، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے یا ستار. یہ ورڈ تمہیں جو 99 اسماء حسنہ ہے نا اس میں نہیں ملے گا. ستر ہے قرآن مجید میں، یہ ورڈ 3 جگہ پہ اس روٹ کے ساتھ جو ہے نا ورڈ آئے ہوئے ہیں. جس طرح سورہ الکاف میں ہے، جہاں پہ وہ ان کا ذکر ہے حضرت الکفل علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہے. اوٹ میں وہاں بھی یہ پردہ اور اوٹ کے لیے استعمال ہوا. تو یہ آ گیا جناب ستار. اور یہاں ذرا حدیث کو دیکھ لینا، حدیث سے ہی تمہیں ملے گا کہ اللہ پردہ کس چیز کا رکھ رہا ہے. فذالک الی اللہ ان شاء عذبہ، تو پھر یہ اللہ پر ہے کہ وہ اسے عذاب دے، وہ ان شاء غفر لہ، یا اسے معاف کر دے. اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کا پردہ ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ ورڈ عیوب آیا ہوا ہے، جو کہ ہر چیز کو کور کر دیتا ہے. عیب جو ہے وہ گناہ جو عادتاً کیے جاتے ہیں، یہ عیب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جو عادتاً کیے جاتے ہیں. سو وہ بھی تمام اس میں آ گئے. جو غیر ارادی طور پہ کیے جاتے ہیں وہ بھی آ گئے. تو اس لیے یہ ہر چیز کو کور کر جاتا ہے، اس لیے ستار کے ساتھ ہمیشہ عیوب کو لگایا جاتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ بور تو نہیں ہوگی؟ پکی بات ہے. صحیح بخاری کتاب التوحید 31 نمبر چیپٹر ہے، حدیث کا نمبر 7468. یہ بڑی حدیث ہے، اس میں سے حصہ لیا گیا. پھر سنن ابی داؤد کتاب الحمام میں چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 4012، اس میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے. ان اللہ عز و جل حی ستیر یحب الحیا والستر، بے شک اللہ عز و جل حیادار، پردہ پوش، حیا اور پردے کو پسند فرماتا. ٹھیک ہے، تو ستر یہاں پہ بھی آ گئی ہے. اچھا، اب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم استرنا بسترک الجمیل، ہے نا. جو لوگ وہ پڑھتے ہیں دلائل الخیرات، ان کو پتہ جو یہ ہے اس میں جمعرات کی حزب میں، تو وہ بھی ایکچولی یہی ہے. کہ ہمارا پردہ رکھ بے سترک الجمیل اپنے. میں نے جہاں اس کی ٹرانسلیشن دیکھی ہے نا، اس اتنے حصے کی، وہ کہ جمیل خوبصورت پردہ. خوبصورت پردہ کون سا ہوتا؟ اپنے حسن سلوک کے ساتھ. سمجھے؟ یہ جو جمیل ہے نا، اس کا لوگ سارے معنی خوبصورت کرتے ہیں، وہ ہے اس کا معنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر جو سینٹینس ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی یہاں پہ کون سا معنی استعمال ہونا ہے. اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ ہے حسن سلوک، اور بھی معنی ہیں اس کے. سو یہ اس کو یہ ملا ہے، اس میں جو تھوڑی سی ان نون قسم کی کتاب ہے. ہمارے لیے تو نہیں ہے، لوگوں کے لیے شاید ہو، کیونکہ لوگ ہلے ہوئے سیاست کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ان لوگوں کے. یہ ہے جی سفیان بن عیینہ، یہ سیاستہ کے راوی ہیں. یعنی صحیح بخاری، مسلم اور جو 4 سنن ہیں اس کے اندر ان کی روایات موجود ہیں جو انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. یہ لیٹ تابعین میں سے ہیں، بعض ان کو تبع تابعین میں کرتے ہیں، لیکن یہ زہری کے عہد کے ہیں یہ شخصیت. انہوں نے کہا کہ بندے کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ دعا مانگے تو اپنی دعا میں کہے اللہم استرنا بسترک الجمیل، کہ اللہ تو ہمیں، یعنی ہمارے گناہوں کو اپنے حسن سلوک کے پردے سے ڈھانپ دے. ٹھیک ہے.
سو یہ اب آگے اس کی ٹرانسلیشن بیٹھے گی صحیح. خوبصورت پردہ کیا ہوتا. سفیان نے کہا، انہوں نے، کہ الستر الجمیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا پردہ اس کو ملامت کیے بغیر دنیا میں بھی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. المجال عصا و جواہر العلم، احمد بن مروان الدینوری القاضی المالکی. اور یہ اس کا نمبر ہے حدیث کا 2، بلکہ یہ مقطوع ہے. ہاں. وغفار الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر 39واں سورہ 53ویں آیت. ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا. ٹھیک ہے. سو اس کا جو فائل ہے وہ آئے گا غفار. یا غفارہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے آیا غفار الذنوب. ٹھیک ہو گئی جی بات. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سنن ابی داؤد میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں 832 میں. اور اس کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ والا جو ہے اس کے متعلق جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ عشق سے لیا ہوا عشق کا کلمہ نہیں. ٹھیک ہے. 6واں کلمہ جس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے رد الکفر. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. من، کس سے؟ من ان اشرک بکا شیئا وانا عالم بہی. یہ ٹھیک ہے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. ٹھیک ہے. واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں وہ جو بے دھیانی میں شرک کر بیٹھا. تبت عنہ، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وتبرأت من الکفر، اور میں بیزار ہوا من الکفر، کفر سے، والشرک، والکذب، جھوٹ سے، والغیبہ، والبدعہ، بدعت سے، والنمیمہ، چغل خوری سے، والفواحش، والبہتان، والمعاصی کلیہا. ٹھیک ہے. واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نارملی، واسلمت، کہ میں اسلام لایا. ٹھیک ہے. اسلام لایا. اس کا اصل معنی یہ ہے میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا. ٹھیک ہے. اسلام تو بڑا آسان ہے نا، وہ سلام سے مل رہا نا، وہ تو سلامتی میں. اس کا معنی ہے سبمیشن. ہاں. واقولو، اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آ جاؤ اس میں. یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اس حدیث شریف سے ہے. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر یقیناً شرک تم لوگوں میں چونٹی کے ریگنے سے زیادہ پوشیدہ طریقے سے داخل ہوتا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے تم میں داخل ہوتا. کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں کہ جب تم وہ کہہ لو تو چھوٹا بڑا تمام شرک تجھ سے ختم ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا عالم. ٹھیک ہے. یہ ذرا اس کے اوپر چلے جاؤ. یہاں پہ اس کلمے میں یہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہی ہے نا پورا. تبت عنہ، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تبت جو ہے، عنہ بھی بہت جگہ پہ ہے قرآن میں، لہذا میں نے اس کو مثال دینا ضرورت نہیں تھی. تبت جو ہے وہ یہ ہے، سورہ النساء
چوتھا سورہ 18ویں آیت، انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. سو یہ ورڈ قرآن سے ہی ہے. ٹھیک ہوگی بات. تبرات اذا تبرأ الذین، سورہ البقرہ آیت نمبر 166، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ. یہ تو جو لگا ہوا نا، یہ تو لگا ہوا نا اس کے لیے، فائل کے لیے لگا ہوا. ٹھیک ہے. کما تبرؤ منا، سورہ البقرہ آیت نمبر 168، جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہوئے. سو یہ بیزار ہونے کا جو معاملہ ہے یہ ایکچولی قرآن سے ہی ہے. تبرات، میں بیزار ہوں. ٹھیک ہے. من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعۃ والنمیمہ والفواحش والبہتان والمعاصی کلیہا تو یہ ہے نا وہ تمام کے لیے، تو یہ بھی ورڈ یوز ہوا ہوا ہے. الکفر فلعنۃ اللہ علی الکافرین. ٹھیک ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 89. والشرک لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ مذمت میں ہے، سارے مخالفت اور مذمت میں ہے. سورہ لقمان 31واں سورہ 13ویں آیت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. والکذب لعنت اللہ علی الکاذبین. تو بیزار جب ان چیزوں سے ہوا تو کس سے؟ اس سب کی مذمت قرآن پاک اور حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ 61ویں آیت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. والغیبتی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک شخص کو تو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا غیبت یعنی چغلی کرنے کی وجہ سے. سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ و سننہا 26 نمبر چیپٹر، اور حدیث کا نمبر ہے 349. سمجھے. اور الغیبہ کا لفظ یہ ہے. والبدعہ، یہ آ گیا وہ لفظ. ٹھیک ہے. اور جس نے گمراہی کی کوئی نئی رائے ایجاد کی جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہوئے تو اس کا گناہ انہی کی مثل ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، جن کے گناہوں کے بوجھ میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. سنن ترمذی کتاب العلم چیپٹر 16 حدیث کا نمبر 2677. ٹھیک ہو گئی یہ بات. آ گیا وہ ورڈ حدیث میں یہ والا دلالہ تو آ گیا نا. وہ تو میں نے صرف اس طرح ٹائم نہیں ہے، مسئلہ ہی ہے. والنمیمہ حماز مشاء بنمیم، سورہ القلم 68واں سورہ 11ویں نمبر آیت. اس کی بات نہ مانو، یہ پوری پیچھے سے آیات چل رہی ہیں اس لیے میں نے بریکٹ میں کر دیا. جو چغلی کر کے لوگوں کو بدنام کرتا پھرے اس کی بات نہ مانو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جو جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ نمام اسی کے لیے ہے، اس کا فاعل ہے نمیمہ کا. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر 45 حدیث کا نمبر 290، اور نئی ترکیب میں 105 اس کا نمبر ہے. والفواحش وینہی عن الفحشاء، 16واں سورہ نحل آیت کا نمبر 90، اور اللہ فوش کاموں سے منع کرتا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بھی بیزار ہو گئے. واسلمت اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں. صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 1120. والبہتان، ٹھیک ہے. یہ ہم نے آج پچھلے دنوں میں پڑھی ہے، یہ اب یعنی ہے، پڑھی ہے ہم نے. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، سورہ نساء 155 اور 156. اس کو کل یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.